السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو اولاد کی محبت فطری طور پر عطا فرمائی ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بہت پریشان اور فکر مند رہتے ہیں۔ بے اولادی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اولاد کی نعمت کس طرح اللہ تعالیٰ سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے الحمدللہ قرآن و سنت میں بہت خاص اعمال اور وظائف موجود ہیں۔ اولاد اللہ پاک نے بعض اوقات انبیاء علیہم السلام کو بھی بڑی دعاؤں کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ سے اولاد حاصل کرنے میں بہت بڑی مدد بن سکتی ہے۔ جس نے 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کا سوال کیا، جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو آپ نے اسی لمحے ہاتھ اٹھا لیے اللہ پاک کے بارگاہ میں، اے اللہ، جو آپ کی ذات حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتی ہے تو آپ زکریا کو بھی بے موسمی 90 سال کی عمر میں، جو آپ شیخ کبیر ہو چکے تھے، تو مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو، جب زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کی، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی 90 سال کی عمر میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اللہ کا در نہیں چھوڑنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اولاد دینے والا میں ہوں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جو چاہے پیدا کرے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائے، کسی کو بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، کسی کو زندگی بھر نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ پاک نے خود بتا دیا۔ اولاد دینے والا اللہ پاک کی ذات ہے۔ دیکھیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، لوگوں کو نسخے بتائے، آپ نے حکمت پر نسخے بتائے، 2600 کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا نہیں فرمائی۔ اب دینا اللہ کا کام ہے، آدمی دعا کرے، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ وظائف اور اعمال کرتا رہے۔ یہ دعا زکریا علیہ السلام والی یہ بہت ہی مجرب ہے۔ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد کریں، رو رو کر اللہ سے مانگیں، یہ عمل مجرب ہے۔ یہ عمل میاں بیوی چند مہینے کر لیں، اللہ پاک ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ عمل مجرب یہ ہے، دن میں یا رات کسی بھی وقت، بس مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں،
پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھیں۔ 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ کے، اس کے بعد 60 مرتبہ 60 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ زکریہ علیہ السلام والی دعا ہے۔ دوسرے سجدے میں پھر سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 60 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح تیسرے چوتھے سجدے میں 4 سجدے ہیں، چاروں سجدے کے اندر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 60 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے یکسوئی کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے تمہیں مل سکے۔